اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ محترم ناظرین کرام سلام علیکم، ہم آپ کی خدمت میں تاریخ کربلا کو لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی تھی کہ 3 محرم الحرام کو عمر سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا میں وارد ہوا امام حسین کے مقابلے میں، اور آ کر حر کے لشکر سے مل گیا اور امام حسین سے کربلا میں رکنے کے مقصد کو پوچھتا ہے امام سے۔ اب تاریخ کہتی ہے 3 محرم الحرام کے بعد سب سے پہلے جو لشکر لے کر کربلا میں وارد ہوا وہ تقریباً شمر بن ذی الجوشن تھا، جو تقریباً 4000 تجربے کار سپاہیوں کے ساتھ کربلا میں آیا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن نمیر ہے جو اپنے 3000 آدمیوں کے ساتھ کربلا میں وارد ہوا۔ پھر یزید بن رکاب کلبی ہے جو تقریباً 2000 لوگوں کے ساتھ کربلا میں وارد ہوا، اور پھر تاریخ نے لکھا مظاہر بن رہینہ مازانی ہے جو 2000 کی فوج کے ساتھ کربلا میں آیا، اور اسی طریقے سے نصر بن حرثہ بھی تقریباً 2000 کی فوج کے ساتھ۔ اس طریقے سے فوجوں پہ فوجیں کربلا میں آنا 3 اور 4 محرم کو کربلا میں آنا شروع ہوئی۔ تقریباً 20000 لوگ امام حسین کے خون کے پیاسے ہو کر تاریخ کربلا یعنی زمین کربلا پر وارد ہوئے اور کربلا میں آ گئے۔ ہزاروں کی تعداد اور امام حسین کا مختصر سا وہ قافلہ، مختصر سے وہ ساتھی، ہزاروں کی تعداد میں امام حسین کے دشمن کربلا میں جمع ہو گئے، اور امام کے لیے کوئی بھی مونس و مددگار نہیں۔ صرف تاریخ نے لکھا کہ بچپن کے صحابی حبیب ابن مظاہر آئے تھے جن کو امام نے خط لکھ کر کربلا میں بلایا تھا، اور خط پڑھنے کے بعد آپ تشریف بھی لے آئے اور آ کر اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام سے مل گئے۔ تاریخ کہتی ہے یہاں تک کہ 7 محرم تاریخ کربلا میں عظیم دن ہے، جس دن 7 محرم نمودار ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کے لیے سب سے سخت ترین دن جو ہیں وہ یہیں سے شروع ہوئے، یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد کے نام خط لکھا، اور نام خط لکھ کر کہتا ہے کہ تم آج سے فرات پر سپاہیوں کا پہرا لگا دو تاکہ لشکر حسینی ایک قطرہ آب بھی نہ پی سکے، یعنی ایک قطرہ پانی کا بھی نہ پی سکے۔ جیسے یہ خط 7 محرم سے پہلے یعنی تقریباً 7 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے عمر سعد کے پاس پہنچا، عمر سعد نے تقریباً 500 افراد کو فرات کا پہرے دار بنا دیا۔ 500 لوگ فرات کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تاکہ ایک قطرہ آب بھی امام حسین کے خیموں تک نہ جانے پائے۔ جتنا پانی تھا اتنا جب تک چلتا رہا، اس کے بعد جب پانی ختم ہو گیا تو ان دشمنوں نے امام حسین کو ایک قطرہ آب بھی نہیں دیا، بلکہ تاریخ کہتی ہے جب 500 سوار لگا دیے گئے تو عبداللہ بن حسین ارزدی نے کہ جو قبیلہ بجیلہ کے سے تعلق رکھتا تھا، چلا کر کہا اے حسین اب تم پر پانی بند کر دیا گیا ہے اور خدا کی قسم ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے اور اسی پیاس سے مر جاؤ گے۔ امام نے اس کے جملے سنے اور جملے سننے کے بعد کہا اے پروردگارہ اسے پیاس کی حالت میں موت دے، یہ پیاس کے عالم میں مر جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ کسی پر پانی کے بند کرنے اور پانی کی وجہ سے تکلیف پہنچانے میں کس قدر اذیت ہوتی ہے، کس قدر سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب تاریخ خود حمید ابن مسلم لکھتے ہیں کہ جیسے ہی امام حسین نے کہا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ پانی پیتا جاتا تھا، اس قدر اس نے پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھول سا گیا، اور پیاس اور شدت پیاس کی بنا پر یہ پیاس کہتا، یہاں تک کہ یہ اسی پیاس کے عالم میں دنیا سے چلا گیا۔
تو آپ غور کریں، امام نے صرف یہ جملے ادا کیے تھے، یعنی اس کا مطلب امام اس قسم کے اقدامات بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ منزل امتحان میں تھے لہٰذا امام نے کہیں بھی اعجاز امامت سے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب تاریخ کہتی ہے جب کربلا معلیٰ میں 8 محرم نمودار ہوئی، 7 محرم سے امام حسین، اصحاب حسین و انصار اور ان کے اطفال پر پانی بالکل سے بند کر دیا گیا۔ 8 محرم نمودار ہوئی جب یزید بن حسین حمدانی کہ جو امام کے صحابہ میں اور امام کے لشکر میں سے ہیں، زاہد و عابد بھی تھے، جب بچوں کی پیاس کو دیکھا ایک مرتبہ خدمت امام میں آئے، خدمت امام میں آ کے کہتے ہیں مولا مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں عمر سعد کے پاس جا کر اس سے پانی کے حوالے سے مذاکرہ کروں، شاید کوئی بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ تاریخ کہتے ہیں امام نے یزید بن حسین حمدانی سے کہا اے یزید بن حسین حمدانی تمہیں اختیار ہے، تم جاؤ تو بات کر لو۔ تاریخ کہتی ہے یہ جو ہے یزید بن حسین حمدانی عمر سعد کے پاس گئے اور بغیر سلام کیے ہوئے عمر سعد کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ جب عمر سعد نے دیکھا تو عمر سعد کہتا ہے اے یزید بن حسین کیا میں مسلمان نہیں ہوں جو تم نے مجھے سلام نہیں کیا؟ تو تاریخ کہتی ہے اس شخص حمدانی نے کہا اگر تم مسلمان ہوتے تو نواس رسول پر، اہل بیت رسول پر اس طریقے سے پانی بند نہ کرتے، اور اگر تم مسلمان ہوتے تو اطرت رسول پر اس طریقے سے خروج نہ کرتے اور انہیں قتل کرنے کا ارادہ نہ رکھتے۔ جہاں تک کہ حیرت کی بات ہے کل تم نے پانی بھی بند کر دیا، وہ پانی جو صحرا کے جانور پیے اور فرزند رسول، آل رسول، اطرت رسول نہ پیے، بھلا اس کے بعد بھی تمہیں امید ہے کہ تم مسلمان ہو؟ جیسے ہی عمر سعد نے اس شخص حمدانی کی بات سنی اپنے سر کو جھکا لیا اور سر کو جھکا کر کہتا ہے کہ اے حمدانی میں بھی یہ جانتا ہوں کہ اس خاندان کی آزار رسانی حرام ہے، لیکن کیا کروں، رے کی حکومت کو چھوڑ دوں، اس حکومت کو چھوڑ دوں جس کے شوق میں جل رہا ہوں، یا خون حسین سے ہاتھوں کو رنگین کر کے سیدھے جہنم کی سزا لے لوں؟ اے حمدانی میں اپنے اندر فداکاری کا جذبہ نہیں پاتا کہ اتنی آسانی سے حکومت رے سے چشم پوشی کر لوں، یعنی حکومت رے کو چھوڑ دوں۔ میں حکومت رے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں اور جو کچھ کرنا پڑے گا میں حکومت رے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ غور کریں انسان کس قدر جب حکومت اور دولت کی لالچ میں آتا ہے تو پھر اسے حق اور باطل سمجھ میں نہیں آتا، اسے صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آتا، بالکل حکومت کے اس میں اس قدر اندھا ہو گیا ہے کہ انسان نہ امام نہ اطرت رسول کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ اس کے بعد جب شخص حمدانی نے یہ گفتگو سنی تو کہا کہ تم پر لعنت ہو، تم اس طریقے کا فعل انجام دے رہے ہو، چھوٹی سی حکومت کے لیے امام وقت فرزند رسول کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ اب تاریخ کہتی ہے یہ 8 محرم کے کچھ اس طریقے کے اور واقعات رونما ہوئے کہ وقت کی گنجائش کی بنا پر ساری باتیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ کربلا میں 9 محرم نمودار ہوئی۔ 9 محرم جیسی نمودار ہوئی، عمر ابن سعد نے 9 محرم کو شور و غوغا کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ جیسے ہی شور و غوغا ہوا، حالت جنگ جو ہے وہ سامنے دکھائی نہیں لگی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی ابو الفضل عباس کو بلایا اور آقا عباس کو بلا کے کہتے ہیں اے بھیا عباس ذرا جا کر معلوم کرو ان کے ارادے کیا ہے۔ مولا عباس چلے، جیسے چلے تو زہر ابن قین آگے بڑھے، حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، کہا اکیلے نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اب تاریخ کہتی ہے مولا عباس آئے دشمنوں کے مقابل اور آ کر کہتے تم لوگ چاہتے کیا ہو، یہ شور و غوغا کس بات کا ہے، یہ دستہ بندی اور یہ آمادگی کیسی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حاکم کا حکم ہے کہ اگر تم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی بات کے تحت اگر بیعت کے لیے تم لوگ تیار نہیں ہوئے تو پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور یہ ہماری آمادگی بالکل جنگ کے لیے ہے کہ جس کی تکمیل ہم کر کے رہیں گے۔ تاریخ کہتی ہے مولا عباس نے کہا کچھ دیر انتظار کرو تاکہ میں آقا حسین کا جواب معلوم کروں۔ مولا عباس واپس پلٹے،
امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آ کے کہتے ہیں مولا یہ لوگ جنگ کا ارادہ کرتے ہیں، آمادگی جنگ ہے، کہتے ہیں یا تو حاکم کا اور امیر کا حکم مان لو یا جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کرو، تم جا کر ایک رات کی مہلت طلب کرو تاکہ ہم ایک رات عبادت کر سکے۔ مولا عباس واپس آئے، آنے کے بعد عمر سعد سے مخاطب کر کے کہا کہ اگر جنگ کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک رات کی مہلت دے دے تاکہ اس رات میں خدا کی عبادت کی جائے، آخری مرتبہ اس سے راز و نیاز کر لیا جائے۔ عمر سعد نے مشورہ کیا اور ایک رات کی مہلت امام حسین کو دے دی گئی۔ تاریخ کہتی ہے پوری رات امام حسین علیہ السلام نے عبادت میں گزاری، سجدہ خالق میں سر کو رکھا اور عبادت کرتے رہے اور گریہ و زاری کرتے رہے۔ تاریخ کہتی ہے اسی رات کے اثناء میں امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اصحاب کو جمع کر کے کہتے ہیں خدا کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد کہتے ہیں کل ہماری ان دشمنوں سے جنگ ہے اور یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہاری گردنوں سے، اپنے اصحاب سے امام حسین، میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں، جس کا دل چاہے جہاں جانا چاہے چلا جائے، اور اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ نہیں کہ وہ جنت جائے گا یا نہیں جائے گا تو میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لے کر جائے تاکہ اسے جنت کا یقین بھی ہو جائے۔ اور اس رات کی تاریکی میں بعض روایتوں نے کہا کہ امام حسین چراغ تک گل کر دیے کہ بالکل اندھیرا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون گیا ہے اور کیسے گیا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے ان جملوں کے بعد اصحاب حسینی ایک ایک کر کے کھڑے ہوتے تھے اور اپنے جوابات امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اکثر جواب ایسے تھے کہ جس میں صحابہ حسینی نے فرمایا آقا حسین آپ ایک جان کی بات کر رہے ہیں، اگر 1000 بار ہمیں یہ جان عطا کر دی جائے، ہر بار قتل کر دیا جائے تو ہم اپنی جان کو آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی جان بچانے کے لیے تیار ہے، ہم خود کو قربان کر سکتے ہیں، آپ کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا ہم اپنی جانیں دینے کے تیار ہے، اس طریقے سے ہم آپ کو چھوڑ کر یکو تنہا نہیں جائیں گے۔ تو یہ 9 محرم کا دن اور رات تھی جو امام حسین نے کربلا میں گزاری۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ پھر آخری و ایام یعنی جسے عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس دن کون سے حالات اور کون سی باتیں تاریخ کربلا میں رونما ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔